کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں. جس طرح محفل کا ماحول بننا چاہیے نا ویسے بنا نہیں رہا یار، حقیقت بات ہے. اور حضور محبوب سبحانی خطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی واقف سید ربانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسن والحسینی المعروف حضور غوث اعظم گیانی والی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سالانہ عرس مبارک بڑی 11ویں شریف کا بھی ہے. اور ساتھ میں جس مرد قلندر کی ہم ذکر خیر کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، وہ تو فرماتے تھے بندیا ٹھیلا نعرہ بھی نہیں لانا. کیوں جی؟ بے شک ہے دن میں کہ نہیں؟ قبلہ استاد صاحب فرماتے ہیں ٹھیلا نعرہ بھی، ٹھیلا بندہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیلا نعرہ بھی نہیں ہونا. بولے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ہے نہیں وہ کہا جب آج کوئی محلے لڑائی ہو جائے، بابا جی کی بات بھی نہ نکلتی ہو جائے، انہیں پورے محلے میں اونج بھا پایا ہوتا ہے کہ سارے چپ کرن بابا جی اٹھ جاؤ، اے بابا جی چھڑ لو. میں نہیں بھائی آج نہیں چھڑنا ہے. وہ خدا را دیکھے ہم یار دنیا داروں کے لیے اتنا بولتے رہتے ہیں، لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. یہ ہے وہ ہمارے قبلہ پیر صاحب فرماتے ہیں بندے کو شرمانا چاہیے. یہ نہیں شرم نہیں آنا، بندہ بھی شرم نہ ہو، شرم آنی چاہیے. لیکن فرماتے ہیں بندے کو تب شرمانا چاہیے جب کسی کو گالیاں دیتا ہے، بے شک شرم آنی چاہیے. بے شک جب کسی کا دل دکھاتا ہے تب اسے شرم آنی چاہیے. جب کسی کا حق کھاتا ہے تب اسے شرم آنی چاہیے. مطلب جب کسی کو برا بولتا ہے تب شرمانا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ شرمانا چاہیے نہیں. بولے ذرا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، حق جاریت، نعرہ ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. سینے تک لا کے بولو یار. نہ ہم نے شہد کھائے، نہ ہم نے ربڑ کی گولیاں کھائیں. ہم یہاں جناب یہ کلیدوں کے اوپر بیٹھ کے چھت کے ہر چیز ہمیں میسر ہے، پھر بھی ہم گجور کے نعرہ لگائیں. یہ بات ہونی ہے نا یار. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، تے قدر نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے. قدر نبی دا ایک ہی جانن مٹی دے وپاری، قدر نبی دا ایک ہی جانن مٹی دے وپاری، تے قدر نبی دا ایک ہی جانن مرد جنہاں دی ماری. قدر یوسف دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیا نو، قدر یوسف دا معلوم ہویا پائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبرہ وچ گیا نو. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. سلامت رکھے. اہم جو ماشاءاللہ جنے ہو کے بہنا چاہیے نا. مفتی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بیان کر کے آنے سیل پور کے پراٹ نال ہی سن کٹھے. ماشاءاللہ انہوں نے بھی انہوں نے بیان دے قبلہ کاری صاحب نے استادن سیرت دے والے عرض کی تھا. انہوں بھی حکم فرمایا ایک تو کرنا عرض نالے حضور غوثیہ سرکار دی منقبت دے شعر پڑھ کے تاکہ ادھر بھی حاضری ہو جائے. توجہ ذرا فرمائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. قبلہ رضوی صاحب علامہ مفتی محمد انور رضوی صاحب الخادم بھی قبلہ استادی محترم کے پاس ہم نے دورہ تشریف کی ہے. اور حقیقت ہے کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، استاد بڑے ہیں سبحان اللہ. ہر ایک پھول کی اپنے خوشبو ہوتی ہے. جب ہمارا یہ جامعہ نظامیہ لاہور لواری گیٹ کے اندر دورہ تشریف 2012 میں تو طالب علموں کی طرح حرکتیں ہوتی ہیں. آج ہم بھی پڑھاتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ ٹیچر احباب بیٹھے ہیں، بچوں کی اپنی موج ہوتی ہے، وہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اور جو دورہ تشریف کی کلاس ہوتی ہے وہ سارے ماشاءاللہ 8-9 سال مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے اس پائے کے پہنچے ہوتے ہیں کہ حقیقت ہے وہاں بندے کو بندہ بھی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں ہم جس عروج کے اوپر ہے نا، اس دور میں کہتا ہوں کہ جب 275 کی ہماری تعداد تھی، سندھ سے، بلوچستان سے، سرحد سے، پاکستان سے، یہ پورے کے پورے گلگت بلتستان، یہ پنجاب سے، ہر قسم سے الحمدللہ آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے. تقریباً 275 کی تعداد تھی. اور حقیقت ہے ہمارے ساتھ 3 ساتھی تھے شرپور شریف کے، 3 ہمارے ساتھی ہزارہ تھے علی پور ہزارہ کے، اور 4 ہم 3 سیالکوٹ، ایک ناروال کے شاہ صاحب تھے. میں نے عرض کیا تھا بھائی استادہ نے جو پیریڈ آنا ہے نا تے خبردار کوئی کھنگے بھی نہ،
اتنا روب اور دبدبا ہوا کرتا تھا. حقیقت ایک دفعہ حدیث شریف کا سبق پڑھا ہم سنے ابو داؤد شریف, سنے نسائی شریف, سنے ابن ماجہ کی بلا استاد محترم کی بات ہم نے پڑھی دورہ حدیث شریف کے دوران. استاد فرمایا کرتے تھے کہ میں الحمدللہ میں قرآن دا بھی حافظ ہوں, سبحان اللہ, میں اقبال دا بھی حافظ ہوں, اعلیٰ حضرت بریلوی دا بھی حافظ ہے, امام بصیری دا بھی حافظ ہے. سبحان اللہ. امام بصیری قصیدہ پڑھتا شریف. جامع نظامیہ میں معاملہ یہ ہے کہ جب حدیث شریف کی کلاس شروع ہوتی ہے, جس استاد نے بھی آنا ہے کھڑے ہو کے بھرپور استقبال ہونا ہے, پھر دو دو شعر قصیدہ پڑھتا شریف کے پڑھے جاتے ہیں. جب استاد صاحب تشریف لاتے تو استادوں نے پورا سال ہمیں الحمدللہ قصیدہ پڑھتا شریف پورے کا پورا زبانی استاد پڑھتے تھے, ہمیں استادوں نے ویسے پڑھا دیا. یہ قصیدہ پڑھتا شریف کے حوالہ صاحب میں قرآن کا بھی حافظ ہوں. ہمارے ساتھی ایک دن کیا کیا کہ حدیث شریف کی کتاب کھلی ہوئی تھی اور کتاب کے اوپر ساتھی ایک نے پینسل رکھی ہوئی تھی. استاد آئے تو استادوں کی طبیعت بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے پینسل رکھی ساتھی نے. استاد اتنے جلال میں کہتے شرم نہیں آتی, اتنے حیا نہیں آتی, تیری غیرت مر گئی ہے, حضور کے فرمان دیتے تو پینسل رکھی ہوئی ہے. فخر دفع ہو جائے نکل جائے کلاس سے. ہم بڑے حیران, ہم نے کہا اتنا معاملہ بھی کوئی نہیں کہ حدیث کے اوپر صرف کتاب کے اوپر صرف پینسل رکھی ہوئی ہے. ایک ساتھی جناب ایک دن معاملہ یہ ہوا, وہ ٹیک لگا کے نا پھٹی ماشاءاللہ اونچی تھی, وہ ٹیک لگا کے بیٹھا پڑھ رہا تھا. استادوں نے دیکھا, استاد نے اسے اچھی بڑی جناب ڈانٹ پلائی. وہاں تیرے شرم نہیں آتی, تیرے ہاتھ کام نہیں کرتے, ٹوٹ گئے ہیں. حدیث شریف کی کتاب میں ٹیک لائی ہوئی ہے, دفعہ ادھر نکل جا. جب ہم نکلے نا, ہم تین چار ساتھی ہم بیٹھے ہوئے, ہم نے کہا یار استاد بڑا ایکشن لے گئے ہیں. کیوں جی, وہ بات سمجھ آتی بھی یا نہیں؟ جی جی, فرماتے ہیں کہ استاد بڑا ایکشن لے گئے ہیں. کتاب کے اوپر پینسل پڑی ہوئی تھی, استادوں نے اچھا بھلا جناب دستی کرتی بندے کی جناب, تو یہ وہ اچھی بھلی ایسے تربیت ہی تھی. تو ہمارے سینئر ساتھی نے انہوں نے بتایا بات پتہ ہے اصل میں کیا ہے, استاد جس مقام پہ عشق رسول میں پہنچے ہیں نا, وہ ہلکی سی بھی بے ادبی کا زمرہ استاد برداشت ہی نہیں کرتے. واہ, تو انہوں نے وہی بتایا ہے کہ سجنا مار کو ہم نے ویسے بھی جانا ہے. حضور روز جناب جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں وہ شوگر سے مر جاتا ہے, وہ بلڈ پریشر سے مر جاتا ہے, کینسر سے مر جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک ہو گیا بندہ مر گیا. فرماتے ہیں مارا مجھے بھی جانا ہے, رسول اللہ کا وفا کر کے تے مارنا. واہ سبحان اللہ. پتہ چلے کہ امام الانبیاء سے وفا کر رہے ہیں اور جابر حکمرانوں کے سامنے استادوں نے کلمہ حق بلند کیا. اور بڑا مشہور شعر استاد عمر نے ساتھ جھکا کے جیے, نہ منہ چھپا کے جیے, ستم گھروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. اس بابے نے ہمیں جینا سکھا دیا ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے. غور طرح فرمائیے, ہمارے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن تھی, وہ بجھنے کے قریب تھی. فحاشی, بریانی, بے حیائی اور یہ جتنے بھی سارے کے سارے اغیار کی چیزیں ہمارے اوپر تھوپنے والے تھے. اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کا جمع سے ڈرتا نہیں ڈرا, بس روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہ روح محمدی ہمارے بدنوں سے نکالنے کی حد بھرپور سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے مسلمانوں کے روح سے, ان کے مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے. اس بابے نے جو ہماری عشق مصطفیٰ کی بجھتی ہوئی شمع تھی, اس بجھتی ہوئی شمع کو بابے نے لبیک کے نعروں کی ایسی ہوا چلائی کہ سینوں کے اندر بھانگڑ ڈال دیے. اور نوجوان جو یونیورسٹیوں کے اندر ہیں, جن کے اوپر کفار نے کروڑوں روپے, کروڑوں ڈالر لگا دیے کہ انہیں فحاشی کی طرف لے کے جائیں, اوریانی کی طرف لے کے جائیں, بابے نے انہیں بھی بتا دیا جب ناموس رسالت کی باری آنی ہے, تم نے ہر چیز کو چھوڑ کے روڈ پہ نکل جانا ہے اور یہی کہنا ہے انہیں جانا, انہیں مانا. بولو یار, بیٹھ کر جگہ بنتے, انہیں جانا, انہیں مانا. کھٹتی ہوئی سردی کے اندر وہ فیض آباد کے کھلے روڈوں کے اوپر بغیر یار ہم بستر اور کمبلوں کو لے کے ہم نہیں بولتے, وہ بالکل سادی سڑکوں کے اوپر لوک کے اوپر وہ بیٹھ کے اور اچھل اچھل کے نعرہ یہی لگا رہے ہیں. اوپر سے اسلام آباد کی سردی, نومبر کا مہینہ, اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے. لیکن جب رسول اللہ کی ناموس کی باری آئی, تاجدار ختم نبوت کی باری آئی, ہر چیز کو بند کر کے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. حضور سے وفا کر لیں, حضور سے وفا کر لیں, وفا کر لیں گے اللہ کی قسم ہے مل پہ جانا یار انشاءاللہ. حقیقت بات ہے, ہم دیکھیں ہمارے کہاں باٹن کے ایریا تک لوگوں نے وہ منظر دیکھا کہ پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے. کس لیے؟ اس مرد مجاہد کے جنازے کے اوپر حاضر ہونے کے لیے. حقیقت ہم سب لحاظ سے علماء کرام جتنے نکلے, میں بھی خادم ان کے اندر شامل تھا. میں نے پوری گاڑی کے اندر تقریباً 100 کے قریب
ہمارے نوجوان جتنے بھی تھے الحمدللہ موجود تھے. میں نے کہا بھائی یقینی بات میں سچے دل سے کہتا ہوں, سچے دل سے بات کر رہا ہوں کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں روایات کے اندر آتا ہے بندہ گناہگار ہوتا ہے لیکن پڑھنے والوں میں بندے نیکوکار ہوتے ہیں, ان کی دعا سے مردہ بخشا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں آج ہم جس کے جنازے کے لیے جا رہے ہیں میں صدق کے دل کے ساتھ رب کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں یار جس طرح بابا نے ناموس رسالت پہ پہرا دی ہے, رسول اللہ سے وفا کی ہے, دین اسلام کے لیے ہر چیز کو قربان کی ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے, میں صدق کے دل سے کہتا ہوں آج بابا جی کا جنازہ ایسا ہے جو ہماری بخشش کا بھی سامان بن جائے. بے شک سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آج کے بولیا کرو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا. نہ رکھا غیر سے کام. بابا جی نے اس بات پہ اعلیٰ حضرت کے شعر پہ عمل کر کے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری ہر چیز آپ پہ قربان ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, کیا پیش کرے آقا ہر چیز تمہاری ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مان لے, آج رسول اللہ سے وفا کر لے. ابن عباس محترم فرماتے تھے آج لے ان کی پناہ, کل تو قبر میں پتہ چل ہی جانا ہے جب فرشتوں نے کہنا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. کہ تو آنکھیں کھل جانی ہے لیکن ویلا ہاتھوں نہ بھی جانا ہے. حقیقت ہے آج صاحب ہی نے تے کھلے راہ بھی نے. ہم دے رہے ہیں دعوت حق, جو چاہے ہمارے ساتھ چلے. ہم روک رہے ہیں باطل سے, جو چاہے ہمارے ساتھ چلے. اس بابے نے پوری زندگی یہی درس محبت ہمیں دیا ہے کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. قبلہ استاد محترم کے اللہ تبارک و تعالی درجات بلند فرمائے. آمین. آپ کی باتیں چھیڑی جائیں, میں کہتا ہوں یہ خاتم حسین ہے. جی حضرت امام حسین کا نام بھی خاتم حسین, اور حقیقت ہے کام بھی کر کے گئے کہ کمال ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں بلکہ عالم اسلام کی تاریخ میں کبھی ہم نے, میں اپنی زندگی کو کہتا ہوں ہم نے جنازہ پڑھا, بڑے بڑے جنازے ہم نے پڑھے. سب سے بڑا میری زندگی کا جنازہ جو پہلا ہم نے پڑھا سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حفظ آبادی. پورا اسٹیڈیم بھرا گیا, پورے کا پورا شہر بند. لوگوں نے اس طرح محبت سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی, ہر چیز بند تھی. بہت بڑا جنازہ, دل بڑا خوش ہوا. شاہ صاحب بھی فرماتے تھے چورا نہیں ماریاں, ہم نے چولے نہیں ماری, رسول اللہ سے وفا کی ہے. پھر دیکھنا کہ جب ہمارا جنازہ نکلے گا پھر لگ بدے جائیں گے. ہے جی کمال کا جنازہ. اس کے بعد ان سے بڑا جنازہ میرے قبلہ پیر و مرشد ابو داؤد حاجی محمد صادق قادری نظوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اسٹیڈیم گجرانوالہ جو حفظ آباد کے اسٹیڈیم سے بھی بڑا ہے وہ بھر گیا. باہر اطراف میں اتنی بڑی دنیا. میں کہتا ہوں حقیقت ہے قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جنازے کے بعد جو زندگی کا سب سے بڑا جنازہ تھا, یا جس گلی کی نکڑ سے نکلتے تھے لوگ, چوراہوں سے لوگ, گلیوں سے لوگ, چوکوں سے, ہر جانب سے آتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے, وہ غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جنازہ تھا. میں کہتا ہوں غازی صاحب کے مشن کو آگے لے کے چلے, یہ تقابل نہیں. غازی صاحب کی شان سبحان اللہ, غازی صاحب کے مشن کو آگے لے کے چلے. قبلہ استاد محترم, اور قبلہ استاد محترم کا جنازہ آپ احباب نے آنکھوں سے دیکھا. واہ سبحان اللہ. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا, اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. مت جدوں نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے, میں خانہ مینوں روئے گا. لپ لپ رون گے تے بک بک رون گے, ماندے ہیں لپ لپ رون گے تے بک بک رون گے. گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا. حقیقت جب چلے جاتے ہیں پھر ہماری کرامتیں بھی بڑی ظاہر ہوتی ہیں. حضرت بڑے کوہ استقامت, حضرت بڑے جناب کمال کے جبل استقامت تھے. آئے ہائے حضرت کی استقامت سبحان اللہ. لیکن انہیں شرم نہیں آئی جب ان نہتوں کے اوپر سریعان تم گولیاں برساتے رہے. اللہ اکبر. کہاں کی تمہاری محبتیں؟ آج بڑے ٹویٹ کیے جا رہے ہیں کہ ہم ان کے ادارے ہیں, اہل خانہ سے ادارے یکجہتی کرتے ہیں.
जुर्म की छोड़ यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। वो बाबा निकला किस लिए था, किस लिए निकला? कोई जात के लिए नहीं निकला, इमामुल अंबिया की शान के ऊपर पहरा देने के लिए निकला। बेशक यानी तुमने बजाय उस चूड़े को निकालने के लिए तुमने इन शाकान मुस्तफा के ऊपर इन मस्जिद के इमामों को उठाया, खतीबों को उठाया, तुमने सैयदादों के ऊपर शहर बरसाए और ये बता दिया कि हम बड़े फने खाए। आवाज भी आज उनकी सुनाई नहीं देती। इनसे पहले भी जो थे बड़े कहते थे जनाब हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। इनके बड़े लीडर ने भी कहा ये छोटा सा तबका है। हकीकत है 10 का धरना के अंदर मैंने अर्ज किया था ये छोटा सा तबका तेरे 14 तबक न रोशन कर दे तो कहता। वाह बाबा जी के जनाजे ने बता दिया कि नहीं बता दिया? बेशक। मैं जो रसूलुल्लाह से वफा करते हैं फिर उनके जनाजे ऐसे होते हैं। रहेगी कब तक किताब सादा, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ रखी कभी तो उनका हिसाब होगा। और जिन्होंने जुल्म किया ना आवाज भी आज उनकी सुनाई नहीं देती है। जी अम्मा जी का जनाजा नहीं पढ़ सकते। अकलमंदारा इशारा काफी है। क्या करने ऐसी दौलत को, लानत ऐसी दौलत के ऊपर जो सगे बाप को दुआई तक में लेके जा सके, सगे बाप के जनाब आखिरी सुमात तक ना जनाजे तक बंदा हाजिर ना हो सके। मामला तो देखें क्या है। अगर दीन के लिए मरे तो देखें अल्लाह की इज्जत जैसी किबला की कारी साहब फरमा रहे थे गुजार दिया तो हमारा कोई खानदानी रिश्ता नहीं है बाबा जी से, हमारी बरादरी के नहीं है, हमारे खानदान के नहीं है, हमारी कौम के नहीं है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है ये खानदान रिश्ते नाते कबीले हर चीज एक जाने उस रसूलुल्लाह के वफादार के लिए हमारी जाने भी आते हैं। बेशक ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। उस्ताद उलमा खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अनवर रिजवी साहिब अपना बयान फरमाते हैं। अहबाब मोहब्बत से हकीकत है मैं कहता हूँ आते गए करा तो यार तब के बैठे हुए थे पता नहीं किसने मानसन बहा देता है बोलना ही नहीं। ये मामला मुझे ना हुक्म था कि 2-4-10 मिनट जरा लगाएं ताकि हम बाशऊर होके बैठे। नारा लगाए नारे तकबीर अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या इली हक जारियार जिंदाबाद या गौसिया या गौसिया या गौसिया जिंदाबाद जिंदाबाद। लबैक लबैक या रसूलल्लाह लबैक 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 या रसूलल्लाह।